سیکولر پاکستان یا ریلیجیس پاکستان، قائد اعظم کی کیا سوچ تھی؟ بن کیا وہ تو ایک کنفیوژن ہے. تو میرا پوائنٹ ہے کہ ایک تو کنفیوژن یہ دور کریں. آپ کو کیا لگتا ہے بٹ ان یور اوپینین قائد اعظم وانٹیڈ جب پاکستان بن رہا تھا کہ ہمیں کیا ریلیجیس بننا تھا یا ہمیں سیکولر اسٹیٹ بننا تھا؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ اور اس کے بعد سے ہٹ کے جو کنفیوژن ہے سوسائٹی کی، ایک یوتھ کی، مطلب ہماری میسز بیٹھی ہیں یوتھ، میجورٹی آف دا پاپولیشن از یوتھ اینڈ وہ کنفیوزڈ ہے. دے ڈونٹ نو کہ ان کی ایگزسٹنس جو ہے، ان کی ہسٹری کیا ہے، ان کا کلچر کیا ہے، ان کا مستقبل کیا ہے، انہوں نے کس کو فالو کرنا ہے. اور فائنلی جو بیسک کا سوال جو میں نے کیا، کیا ریلیجیس رہنا ہے یا سیکولر رہنا ہے، اور بیچ کی کوئی چیز ہے جس کو فالو کر سکتے ہیں؟ دیکھیے میں تو یوں کہوں گا کہ چونکہ ہم کتابیں پڑھتے ہیں، الفاظ سے ڈیل کرتے ہیں، تو ایک بات سمجھیے کہ جو کسی بھی لفظ کا معنی ہوتا ہے وہ لفظ میں موجود نہیں ہوتا. اچھا. وہ اس کے سننے والے کے ذہن میں وجود پاتا ہے. مثلا میں آپ کے آگے بولوں کرسی، تو آپ کے ذہن میں کس طرح کی کرسی آئے گی میں یہ نہیں بتا سکتا، کیونکہ کرسیوں کی ان گنت شکلیں ہیں. تو معنی لیکن آپ کے ذہن میں آپ خود اس کو دیں گے بیسڈ آن یور ایکسپیرینسز. اب اس تنوع کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ڈیبیٹ ہے سیکولر ورسز ریلیجس، یہ دونوں ورڈز بڑے کنٹیسٹنگ گراؤنڈز ہیں کہ سیکولر سے بہت لوگوں کے ذہن میں مختلف معنی آتے ہیں، ریلیجس سے بہت مختلف معنی مختلف لوگوں کے ڈپینڈنگ اپان دیئر تجربات وہ مختلف آئیں. مثلا انڈیا میں ریلیجس اسکالر کہتے ہیں کہ انڈیا میں سیکولرزم کا خاتمہ ہماری لاشوں پر سے گزر کے ہوگا، اور پاکستان کے ریلیجس لوگ کہتے ہیں کہ یہاں اگر سیکولرزم لایا گیا تو ہم اس کے سامنے بند باندھیں گے، ہم سیکولرزم نہیں آنے دیں گے. تو ان دونوں ملکوں میں سیکولرزم کی ڈیفینیشن اتنی فرق کیوں؟ تو میں یہ کہوں گا کہ یہ بھی اسی ایک جو ڈائیکاٹمی ایک کریٹ کی جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں ابہام پیدا ہونا لازمی ہے، اور ہوگا یہ کہ پولرائزیشن ہو. آپ کسی بھی جگہ یہ ڈیبیٹ کرا لیں، کچھ لوگ کہیں گے جی سیکولر ہونا چاہیے، کچھ لے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم یہ جو رولز آف انگیجمنٹ ہے نا، رولز آف ڈیبیٹ، اس کو بدلتے ہم یہ بات ہی نہ کریں. ہم بات یہ کریں کہ ہمارے ملک میں ہمیں ایک ایسا نظام چاہیے جس میں عدل ہو، جس کے اندر امن ہو، اور جس کے اندر معاشی خوشحالی اور مساوات ہو فار ایوری. اب اس بنیاد کے اوپر آپ مجھے بتائیں کہ ایک سین مائنڈ وہ کبھی بھی اس سے انکار نہیں کرے گا کہ ہاں اس کے اوپر ایک سماج تو کیا آپ پوری دنیا کو بھی اکٹھا کر سکتے ہیں. اور اسی طرح یہی وہ بنیادی اور کلیدی اصول ہیں جو علماء بتاتے ہیں کہ خود قرآن پاک کے اندر ہے کہ یہ کہا گیا کہ عدل کرو کہ یہی بات تقویٰ سے زیادہ قریب ہے. یہ کہا گیا کہ امن قائم کرو، ایک امن والے معاشرے کا، ایک امن والی بستی کا نقشہ کھینچا گیا ہے قرآن پاک کے اندر. اور اس کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ وہاں رزق کی بہتات ہے اور چاروں طرف سے وہاں رزق ایسی بستی کے اندر آتا ہے. تو بذات خود یہ قرآنی تصور بھی ہے. اور اسی طرح پوری دنیا کے اندر جو اعلیٰ نظریہ اور فلسفہ ہے ویسٹ کی، چاہے آپ انلائٹنمنٹ تھاٹ کی بات کر لیں تو وہاں بھی آپ کو یہ 3 بنیادی اصول ملیں گے. تو ان 3 اصولوں کے اوپر ہمیں کنورج کرنا چاہیے اور اس کی ہمیں جستجو کرنی چاہیے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور ہم ایک لارجر الائنس جو ہے وہ فورج کر سکتے ہیں. اور جو ٹرمز آف ڈیبیٹ ہے اس کو ہمیں چینج کر کے اس کی طرف آنا چاہیے، بجائے اس کے کہ اس طرح کی ٹرمینالوجی دے کے جو پورے معاشرے کو پولرائز کیا گیا ہے ہم اسی پولرائزیشن میں الجھے چلے. Absolutely right, sir. Thank you so much for your time. This has been a pleasure. Got lots to learn. And I dearly hope کہ سننے والے جو ہیں انہوں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا. If you have any questions on your end, اگر آپ کے مائنڈ میں ہیں، اگر آپ کی پرسیپشن جو ہے، جو لاسٹ میں آپ پرسیپشن کی بات ہی کر رہے تھے نا بیسیکلی، اگر آپ کی پرسیپشن کچھ اور کہتی ہے ساری ڈیبیٹ اور ڈسکشن کی، تو do let us know in the comments section below. So thank you once again. Thank you very much. Any last parting words that you want to say? بس میرا خیال ہے کہ بہت کچھ کہا جا چکا ہے. میں صرف یہی کہوں گا کہ ہمیں اپنی رائے اوتھینٹک علم کی بنیاد پہ بنانی چاہیے، نہ کہ جذباتیت کی بنیاد. آج ہمارے ہاں میڈیا کے اوپن اپ ہونے کی وجہ سے ہمارے لوگ سننے والے وہ جوش خطابت کے پیچھے جا رہے ہیں.
اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اوتھینٹک علم کی طرف جائیں، جس کے لیے ہمیں مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، محققین کا کام پڑھنے کی